الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعززين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات بآواز بلند محبت سے ایک بار درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار پھر پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، قراء اعظام، مخلصین، معتمدین اہل سنت، میرے دوستو، بھائی اور عزیزوں، الحمدللہ آج اس جامع مسجد میں حضور نبی پاک صاحب الاولاد سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے متعلق عظیم الشان اور خوبصورت و مفید اجتماع منعقد ہے. اللہ رب العزت آپ کی کاوش قبول فرمائے. ہمارے قاری اظہر اقبال صاحب، ان کی پوری ٹیم، انتظامیہ مسجد، ان کے مخلصین، اللہ رب العزت اس کاوش پر انہیں بہترین اجر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے موقع کی مناسبت سے تلاوت کی ہے. کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ چند مفید باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں اور آپ سے توجہ کی درخواست ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی. امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے. اے غیب کی خبریں بتانے والے. انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا چراغ. اس آیت مبارکہ کا خلاصہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں بتانے والے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ خاص طور پر اس لیے کیا
کہ جو نبی ہے وہ نبا ان سے مشتق ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبی کہتے ہیں جو خبر دے۔ تو گویا نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں اور مخبر کو کہتے ہیں۔ مخبر دو قسم کا ہے، ایک وہ جو لوگوں سے سن کر خبر دے، اور ایک وہ ہے جو اللہ سے سن کر خبر دے۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ یہ کیا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، غیب کی خبریں بتانے والے، تو نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دے۔ جو غیب کی خبریں نہیں دیتا وہ نبی نہیں، اور جو نبی کے لیے غیب کی خبریں نہ مانے وہ در پردہ نبی کو نبی نہیں مانتا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو مخبر عن الغیب ہو۔ اگر وہ مخبر عن الغیب نہیں تو بتائیے وہ نبی کاہے کا ہے، وہ نبی کس لیے ہے؟ عام آدمی بھی خبر دیتا ہے، نبی بھی خبر دیتا ہے۔ عام آدمی کی خبر غیب کی خبر نہیں ہوتی، اور جو نبی کی خبر ہوتی ہے وہ غیب کی خبر ہوتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کا نبی ہے، اور جب آپ نے کسی ہستی کو نبی مانا تو در حقیقت آپ نے اسے مخبر عن الغیب بھی مانا۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے اے غیب کی خبریں دینے والے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنری کو اٹھائیے تو اس میں لکھا ہے کہ شاہد بنا ہے یا تو شہادت سے، اور یا یہ نکلا ہے شہود سے۔ شہادت کے کیا معنی ہے اور شہود کے معنی کیا ہے؟ تو علماء لغت نے لکھا الشہود والشہادہ هو الحضور مع المشاہدہ اما بالبصر و اما بالبصیرہ۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ شاہد بنا ہے شہادت سے یا بنا ہے شہود سے، جب تک کہ شہادت اور شہود کے معنی معلوم نہیں ہوں گے شاہد کے معنی معلوم نہیں ہو سکتے۔ جیسے نبا کے معنی معلوم نہیں ہوں، نبی کے معنی معلوم نہیں ہو سکتے۔ شہادت اور شہود کے معنی کیا ہے کہ ہم جان سکیں شاہد کے معنی کیا ہے؟ تو علماء لغت نے کہا الشہود والشہادہ هو الحضور مع المشاہدہ، شہادت ہو یا شہود ہو، اس کے معنی ہے موقع پر حاضر ہونا اور موقع پر معاملات کو دیکھنا۔ وہ دیکھنا پھر دو طرح کا ہے، یا سر کی آنکھوں سے دیکھے یا دل کی آنکھوں سے دیکھے۔ سر کی آنکھوں سے دیکھنا بصارت ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا بصیرت ہے۔ پھر سن لیجیے، شہود یا شہادت کہتے ہیں الحضور مع المشاہدہ، موقع پر حاضر ہونا ایک اور معاملے کو دیکھنا دو۔ جو موقع پر موجود ہوگا اسے حاضر کہتے ہیں، جو معاملے کو دیکھے اسے ناظر کہتے ہیں۔ تو شاہد کے معنی یہ ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر بھی
سی جگہ پر حاضر و ناظر بیان کیا. جب پھر یہ جو ناظر ہے دیکھنا کبھی سر کی آنکھ سے ہوتا ہے اور کبھی دل کی آنکھ سے ہوتا ہے. تو بس دیکھنا چاہیے, کوئی دل کی آنکھ سے دیکھے یا سر کی آنکھ سے دیکھے. حضور سیدنا دادا بین بخش علی حجویری نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا دل کی آنکھ کیا ہوتا ہے. دل کی آنکھ کو عربی زبان میں ایک اور لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ ہے نور فراست. وہ نور بصر سے دیکھے یا نور فراست سے دیکھے. نور فراست سے بندہ کیسے دیکھتا ہے؟ تو حضور دادا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں ایک بہت بڑے شیخ تھے, وہ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی ٹھنڈے برفانی علاقے میں چلے گئے, جیسے ہمارے یہاں وسط ایشیائی ریاست ہے. وہ شیخ خود شاید گرم علاقے کے اور تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ٹھنڈے علاقے میں, اور مریدین کی بڑی جماعت حضرت کے ساتھ. جب وہ ٹھنڈے علاقے میں پہنچے تو ان کی ایڑیاں پھٹ گئیں. ایڑیاں سمجھتے, پاؤں کی ایڑیاں پھٹ گئیں, اور جب ایڑیاں پھٹ گئیں تو خون بہنے لگا. اس میں ایک بڑا سیٹھ بھی تھا, اس نے اون کی چادر خوبصورت سی پہنی ہوئی. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس چادر کو پھاڑوں اور اس کا ایک ٹکڑا مرشد کے پاؤں پر باندھوں تو میرے مرشد کے پاؤں کو, ان کی طبیعت کو چین اور راحت آ جائے گا. اگلے لمحے خیال آیا کہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا اور چیزوں کی بھی پٹی ہو سکتی ہے, خواہ مخواہ چادر خراب ہو جائے گی. یہ سفر کرتے رہے, منزل پر پہنچے تو شیخ نے واز فرمایا. واز کے بعد مریدوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. وہ جو سیٹھ صاحب تھے انہوں نے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے الہام ربانی اور وسوسہ شیطانی میں کیا فرق ہے؟ الہام ربانی میں اور وسوسہ شیطانی میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو ہمارے پاؤں پھٹ گئے تھے اور وہ جو اس سے خون بہنے لگا اور وہ جو تیرے دل میں خیال آیا کہ اون کی چادر پھاڑ کر اپنے مرشد کی پٹی کی جائے, ان کے پاؤں کو چین آئے گا, یہ تھا الہام ربانی. اور وہ جو پھر تمہارے دل میں خیال آیا چادر خراب ہو جائے گی, یہ ہے وسوسہ شیطانی. تو معلوم ہوتا ہے دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے, اور وہ لوگ جنہیں اللہ یہ آنکھ عطا فرماتا ہے وہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑے شیخ گزرے ہیں, بڑے عالم حنفی بزرگ, اور ان کا نام ہے حضرت مولانا علامہ ملا علی قاری. نام سنا ہوگا آپ نے. مشکات بھی بڑی مارکۃ الآراء انہوں نے شرح لکھی ہے جس کا نام ہے مرقاۃ شرح مشکات. بڑا عجب واقعہ انہوں نے بیان کیا, توجہ ہے حضرات. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک دنیا کے بہت بڑے شیخ گزرے اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی. دنیا تصوف کا بادشاہ, اقلیم ولایت کا بادشاہ, میدان سلوک کا شاہ سوار حضرت امام ابو الحسن شاذلی. آخر
آنکھوں سے نابینا ہو گئے. یہ ہستیاں صرف سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتی، وہ دل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتی ہے وہ سر کی آنکھیں نہیں دیکھتی. سر کی آنکھ کو بصر کہتے ہیں اور دل کی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں. دل اور سر کی آنکھ میں فرق یہ ہے، سر کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں. سر کی آنکھ تب دیکھے گی کہ معاملہ سامنے ہوگا، پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آنکھ کام نہیں کرتی. ایسا ہے یا نہیں؟ بہت نزدیک ہو تو بھی آنکھ نہیں دیکھتی، بہت دور ہو تو بھی آنکھ نہیں دیکھتی، اندھیرا ہو تو بھی آنکھ نہیں دیکھتی. جو چیز مادی ہوگی سر کی آنکھ صرف اسے دیکھے گی، جو چیز علمی روحانی ہوگی سر کی آنکھ کو دیکھنے کا سلیقہ ہی نہیں. اور دل کی آنکھ وہ ہے جو سامنے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے بائیں بھی دیکھے، اوپر بھی دیکھے نیچے بھی دیکھے. وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھے، وہ رات کے اندھیریوں میں بھی دیکھے، وہ دور سے بھی دیکھے وہ قریب سے بھی دیکھے. اتنا دور سے دیکھے کہ سر جھکا ہوا ہو اور نگاہوں میں عرش معلا ہو. علامہ امام اللہ علی قاری کرنا، امام ابو الحسن شاذلی آخری عمر میں نابینا ہو گئے. ان کے دو اور کہاں تھے تشریف فرما دے؟ شہر مدینہ منورہ میں. اور ان دنوں مدینہ منورہ چار دیواری میں تھا، جیسے لاہور ملتان چار دیواری میں تھے، تو مدینہ منورہ بھی ایسی ہی چار دیواری میں گھرا ہوا تھا. اور جو شہر چار دیواری میں گھرا ہو اس کے 8-10 دروازے زیادہ بھی دروازے ہوتے ہیں. مدینہ طیبہ کے کئی دروازے تھے. حضرت ابو الحسن شاذلی کے دو مرید شہر مدینہ سے چلے اور کہاں گئے؟ سید الشہداء امیر طیبہ حضور سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم کے قدموں میں. نجدیوں کی حکومت سے بہت پہلے کی بات. مزار پر انوار چار دیواری سے گھرا ہوا. جب یہ دونوں بزرگ آدھی رات کو وہاں پہنچے تو دیکھا کمرہ مبارک، حجرہ مبارک جو مزار کا ہے وہ بند ہے، دروازہ بند ہے، کنڈا لگا ہے اور کنڈے پہ تالا فکس ہے، تالے کی چابی نہیں ہے. تو ان میں ایک پیر بھائی بڑے رتبے والا تھا اور ایک چھوٹے رتبے والا تھا. تو بڑے پیر بھائی نے دروازے کی طرف ایسے ہاتھ جیسے بڑھایا، انگلی نے ٹچ کیا اور ٹھک سے تالا کھل گیا. جب دروازہ کھولا تو حجرہ مبارکہ جو باہر سے بند تھا انسانوں سے بھرا ہوا تھا. تو بڑے پیر بھائی نے چھوٹے پیر بھائی سے کہا یہ رجال غیب ہے، یہ رجال غیب ہیں، بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، خاصان خدا ہے، جہاں یہ ہوں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اچھی سی دعا مانگو. دونوں بزرگوں نے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد یہ واپس مدینہ شریف پہنچے. دونوں پیر بھائی ساتھ ہیں. صدر دروازے پر پہنچے تو ایک بزرگ نے دونوں سے مصافحہ کیا. چھوٹے پیر بھائی سے مصافحہ کیا تو ایک اشرفی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. ایک اشرفی 4.5 گرام سونے کی ہوتی ہے، تو مہنگی چیز ہے نا، قیمتی چیز. چھوٹے پیر بھائی سے مصافحہ کیا
تو ایک اشرفی ایک دینار دیا، بڑے سے لینا تو صرف مسافہ کیا، اسے کچھ دیا نہیں۔ جب وہ غائب ہوا جانے لگا تو اس نے بتایا تجھے کچھ ملا؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ مجھے اشرفی ملی ہے، ایک دینار ملا ہے۔ بڑے نے دل میں کہا کہ یہ کون عجیب آدمی ہے، مرتبہ تو میرا زیادہ ہے، گفٹ تو مجھے دینی چاہیے، اور اس نے بڑے کو چھوڑا اور چھوٹے کو گفٹ دیا۔ انہوں نے کہا سنو، مرشد کی خدمت میں دونوں ساتھ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی نے ان دونوں مریدوں کے آنے کے بعد، اس کے باوجود کہ وہ نگاہوں سے نابینا تھے، چھوٹے پیر بھائی سے فرمانے لگے یبن الدراہم والدنانیر، اے دنیا کے بھوکے لالچی انسان۔ اب تینوں مرشد رات کے اندھیرے میں چار دیواری میں ایک، آنکھیں نابین دو، یہ دونوں پیر بھائی دونوں باہر سید الشہداء۔ اب دیکھیں پکچر چل رہی ہے، پکچر فرمانے لگے تم دونوں مدینے طیبہ سے گئے، سید الشہداء کے مزار پر حاضر ہوئے، حجرہ مبارکہ بند تھا، کنڈے پہ تالا تھا، تالا بند تھا، مقفل تھا وہ دروازہ۔ اس تمہارے بڑے پیر بھائی نے ہاتھ بڑھایا، انگلی ٹچ ہوئی، تالا خود بخود کھل گیا۔ یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جنہیں ان دونوں نے دیکھا، جو دونوں اس قصے سے گزرے۔ یہ پوری فلم بتا رہے ہیں وہ ہستی جو آنکھوں سے نابینا ہے، رات کا اندھیرا ہے اور چار دیواری میں بیٹھا ہے۔ پھر فرمایا جب اس نے کنڈا کھولا تو حجرہ مبارکہ انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے تیرے کان میں کہا یہ رجال غیب ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، اچھی سی دعا مانگ لے۔ بتائیے یہ وہ واقعہ ہے جو ان دونوں کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑے پیر بھائی کو نہیں معلوم کہ چھوٹے پیر بھائی نے دعا کیوں مانگی، کیا مانگی۔ چھوٹے کو معلوم نہیں بڑے نے دعا کیا مانگی، اور بڑے کو معلوم نہیں چھوٹے کو ایک دینار کیوں ملا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن مرشد کو سب معلوم ہے۔ فرمایا اس شخص نے تجھے کہا تھا کہ اچھی سی دعا مانگ، ارے خدا کے بندے تو نے دعا یہ مانگی، اے مالک و مولا مجھے ایک اشرفی کی ضرورت ہے، میری ضرورت کو پورا فرما۔ اور جب شہر مدینہ میں پہنچے، صدر دروازے پر اللہ نے تیری حاجت پوری کی، ارے وہ دعا تو نے کیوں نہیں مانگی جو تیرے بھائی نے مانگی تھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یہ دعا تو نے کیوں نہیں مانگی؟ آپ سچ بتائیے ان میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اگلا معاملہ اس کے ساتھ کیا پیش ہوا، جسے اللہ نے فراست کا نور دیا، جسے اللہ نے دل کی آنکھوں سے نوازا، جسے اللہ نے بصیرت کی دولت سے نوازا۔ وہ آنکھوں سے محروم ہونے کے باوجود اندھیری رات میں اپنے بند کمرے میں رہ کر یہاں بیٹھا ہوا سید الشہداء کے معاملے کو، ایک ایک معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو باتیں کی اسے بھی سن رہا ہے، اور جو دل کے اندر چل رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ جو آہستہ آہستہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، برابر والے پیر بھائی کو معلوم نہیں یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا معلوم مانگ رہا ہے۔ اس
نابینے پیر کو یہ بھی سنائی دے رہا ہے اس نے دعا کیا مانگی اور اس نے کیا مانگی. بتائیے یہ معاملہ ہے حضور کے گداؤں اور فقیروں کا، تو اندازہ لگائیے اللہ نے اپنے محبوب کو کس نور رسالت سے اور اللہ نے اپنے محبوب کو کس فراست نبوت سے نوازا ہوگا. تو کیا فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور شاہد نکلا ہے شہادت سے یا شہود سے. شاید شہادت ہو یا شہود ہو، ان کے معنی یہ ہیں موقع پہ حاضر رہنا اور اس واقعے کو دیکھنا، بصیرت سے دیکھنا یا بصارت سے دیکھنا، اسے کہتے ہیں شہادت و شہود. تو جو موقع پر موجود ہو ہم اسے حاضر کہتے ہیں، اور جو دل کی آنکھوں سر کے آنکھوں سے دیکھے اسے کہتے ہیں ناظر کہتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوں گے انا صلی کا شاہدہ، محبوب ہم نے آپ کو حاضر بھی بنایا ناظر بھی بنایا. حاضر بنایا ناظر بنایا. کس پر حاضر بنایا اور کس کا ناظر بنایا؟ اپنی امت کے ایک ایک عمل پر حاضر و ناظر بنایا. حضور آج بھی اپنی امت کے معاملات کو چیک کر رہے ہیں، ان کے ایک ایک اچھے برے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف امت کے عمل کو نہیں، کائنات میں ہونے والے ایک ایک معاملے کو اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، اللہ نے ساری زمین کو اس کی وسعت کے باوجود میری نگاہوں میں سکیڑ کر رکھ دیا. میں نے اس کے ایک ایک کونے کو مشارق و مغارب کو دیکھ لیا. فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانی انظر الی کفی ہذہ. پہلے بات تھی زمین کی، اب حضور فرماتے ہیں پوری دنیا کی بات ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اور دنیا کو میری نگاہوں کے سامنے اٹھا کر رکھ دیا. فرمایا میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، دنیا میں برپا ہونے والی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں. تو یا رسول اللہ حضور تو گنبد خضرا پہ ہے، زمین کتنی بڑی اور دنیا پھر کتنی بڑی، تو اتنی وسیع دنیا کو حضور بیٹھے بیٹھے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات کو اس کی وسعت کے باوجود میری نگاہوں کے سامنے ایسے کر دیا جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. دنیا کی کوئی چیز میری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو سچ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. اور ایک معنی علماء نے لکھا شاہد بنا کر بھیجا. توجہ ہے بھائی؟ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. کیسا گواہ؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
ہم نے امت محمدیہ تمہیں امت معتدل بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول خدا تم سب پر گواہی دے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب انبیاء اپنی امتوں کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے اور پیارے آپ سارے نبیوں کے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ بات بہت توجہ سے سنیے گا، بڑی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے، ان آیات کی تشریح، اس کا شان نزول یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جب عدالت لگے گی، اس عدالت میں انبیاء علیہ السلام بھی پیش ہوں گے اور ان کی امتیں بھی پیش ہوں گی۔ اللہ ان کی امتوں سے پوچھے گا، یہ بتاؤ تمہارے پاس میرے ہاں سے کوئی ڈرانے والا، دعوت دینے والا، توحید کا سبق دینے والا کوئی آیا؟ انہیں موت نظر آ رہی ہوگی، عذاب نظر آ رہا ہوگا، وہ سارے یک زبان ہو کر بولیں گے، مالک ہمارے پاس تیری بارگاہ سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ رب العزت رسولوں سے پوچھے گا، حضرت نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، شعیب و ہود و صالح علیہ السلام سے، انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا، آپ بتاؤ ان امتوں کے پاس گئے تھے، ان لوگوں کے پاس ہمارا ڈر سنانے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے، تو انبیاء کہیں گے ہاں مالک و مولا، جو کچھ تو نے پیغام و دعوت ہمارے سپرد کیا، ہم نے پوری دیانت کے ساتھ تیرے ان بندوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ انبیاء کہیں گے مالک ہم نے اپنا فرض منصبی پورا کیا، ہم نے توحید کا پیغام بلا کسی کمی کے اور بیشی کے ہم نے ان تیرے بندوں تک پہنچایا، اور کافر یہ کہیں گے مالک ایسا کچھ بھی نہیں، ان میں سے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی ہوگی عدالت، اور اس میں انبیاء اور ان کی امتیں دونوں ہوں گی۔ وہ کافر انبیاء کو ٹھکرائیں گے اور وہ یہ کہیں گے ایسا نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اے مالک ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تیرا کوئی رسول نبی، تیرا کوئی عطا پتہ بتانے والا نہیں آیا۔ رسول کیا دعویٰ کریں گے، ہم نے توحید پہنچائی، کافر کیا کہیں گے، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ اب جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ کیا ہوتا ہے، دلیل ثبوت دے۔ انبیاء سے کہا جائے گا ثبوت دو، کوئی گواہ، کوئی توجہ ہے؟ اللہ انبیاء سے کہے گا میری پیاری جماعت یہ بتاؤ کوئی ہے گواہ تمہارے پاس جو یہ گواہی دے کہ تم سچے ہو اور تم نے اپنی قوموں کو میری توحید کا درس دیا۔ انبیاء کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے مالک، ہمارے گواہ ہیں، اور ہماری گواہ کون ہے؟ تیرے محبوب خاتم الانبیاء کی امت محمدیہ ہمارے دعوے کی گواہ ہے۔ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، ابو بکر کو بلایا جائے گا، حضرت عمر کو بلایا جائے گا، عثمان غنی کو، حیدر کرار کو، معاذ ابن جبل کو، ابو ہریرہ کو، ابو
ابو موسیٰ شریف و عبداللہ ابن مسعود ہستی کو بلایا، شہدائے بدر و حنین، مجاہدین احد و بدر کو بلایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا انبیاء کہتے ہیں انہوں نے تبلیغ کی اور اس کا اقتدا کیا، امت محمدیہ یہ نام تمہارا لے رہے ہیں کہ تم گواہ ہو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ نبی سچے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہاں مالک و مولا تیرے نبی سارے سچے ہیں اور ان کی کافر قومیں سب جھوٹی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کورٹوں میں پیش ہوتے رہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی وکیل جج بھی بیٹھا ہو، تو جب کورٹ میں کارروائی ہوتی ہے اور ایک پارٹی اپنے گواہ پیش کرتی ہے تو پھر جج کیا کرتا ہے کہ ہاں بھائی جو دوسری پارٹی ہے وہ چاہے تو گواہوں پر جرح کرے، کسی کو جرح کرنی ہے تو گواہوں پر جرح ہو، پھر گواہوں کی گواہی کب قبول ہوتی ہے؟ جب وہ گواہ اس جرح کا جواب دے۔ انبیاء علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ مالک ہم نے تبلیغ کا پیغام تیری سارے بندوں تک بغیر کسی کمی بیچی کے پہنچایا، امتوں نے کیا انکار، اللہ رب العزت نے انبیاء سے گواہ مانگے تو انبیاء علیہ السلام نے گواہی میں امت محمدیہ کا نام لیا، امت محمدیہ نے یک زبان ہو کر کہا مالک یہ نبی سچے ہیں کافر جھوٹے ہیں۔ گواہی ہو گئی، اللہ کی عدالت ہے، اب کس چیز کا مرحلہ آئے گا؟ جرح کا مرحلہ آئے گا، تو کافر امت محمدیہ پر جرح کریں گے، اعتراض کریں گے، اور وہ جرح ہے بظاہر بڑی معقول ہے، وہ کہیں گے مالک و مولا امت محمدیہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتی، اس لیے کہ یہ ہمارے بعد بہت بعد اور صدیوں بعد آئی، ہم ان سے صدیوں پہلے گزر گئے، صدیوں بعد آنے والے کو کیا معلوم صدیوں پہلے کیا واقعہ پیش ہوا، انہوں نے کب دیکھا کہ وہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے تھے؟ توجہ ہے؟ یہ امت محمدیہ پر کافر اعتراض کریں گے، یہ گواہ نہیں بن سکتے، گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھا معاملہ پیش کرے اور دیکھا معاملہ بیان کرے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں اور انہوں نے ہمارا زمانہ پایا ہی نہیں، جب انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں تو ہمارے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا؟ امت محمدیہ پر اعتراض ہوا تو امت محمدیہ سے کہا جائے گا اس اعتراض کا جواب دو، تو امت محمدیہ کہے گی ہاں مالک و مولا ہم اب بھی کہتے ہیں نبی سچے ہیں ان کی قومیں جھوٹی ہیں۔ جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے ان کو جھٹلاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اے مالک ہماری یہ گواہی دیکھنے کی بنیاد پر نہیں سننے کی بنیاد پر ہے، ہم نے دیکھ کر گواہی نہیں دی، ہم نے ایک بڑی ہستی سے سن کر گواہی دی۔ مالک و مولا وہ جو تیرا محبوب ہے نا محمد کریم، اس نے ہمیں بتایا نبی سچے ہیں امتیں جھوٹی ہیں، جو تیرے محبوب نے کہا وہ ہم نے سنا، وہ ہم نے گواہی میں بتایا۔ بات ختم نہیں ہوئی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے متعلق گواہی دیں گے، حضور کو بلایا جائے گا۔ امت محمدیہ کہتی ہے کافر جھوٹے انبیاء سچے، اور کہتے ہیں ہم نے دیکھ کر گواہی نہیں دی، مالک و مولا
یہ امتیں جھوٹی ہیں؟ تو حضور کہیں گے، عرض کریں گے مالک و مولا ابو بکر سچے، عمر سچے، عثمان سچے، علی سچے، میرے سارے صحابہ سچے، میری ساری امت سچی، اے مالک و مولا میں ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں۔ گواہی سچوں کی سنی جائے گی، جھوٹوں کی؟ حضور سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس فرق ہے، آپ نے ان کے عمل دیکھے ہیں کہ گواہی کے قابل ہیں؟ تو عرض کہیں گے مالک و مولا میں ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں۔ اب ایک نقطہ ہے جس پر آپ کی توجہ نہیں جا رہی، میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بار پھر اسے یاد کرتا ہوں سمجھانے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء حاضر، قومیں حاضر، انبیاء کہیں گے ہم نے تبلیغ کی، قومیں کہیں گی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انبیاء سے کہا جائے گا اپنے دعوے پر دلیل لاؤ، وہ کہیں گے ہماری گواہ امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ گواہی دے گی مالک یہ سچے ہیں، یہ امتیں جھوٹی ہیں۔ وہ جرا کریں گے مالک انہوں نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے مالک ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے محبوب سے سنا۔ حضور سے پوچھا جائے گا، حضور فرمائیں گے مالک میری امت سچ کہتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کافر یہ کیوں نہیں کہیں گے قیامت کے دن اے اللہ جیسے اس نبی کی امت ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتی اس لیے کہ انہوں نے ہمارے عملوں کو نہیں دیکھا، تو اے اللہ تیرا محبوب بھی تو آخری زمانے میں آیا، انہوں نے بھی تو ہمارا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے بھی تو ہمارا چھٹلانا نہیں دیکھا، انہوں نے بھی تو ہمارا انکار نہیں دیکھا، جیسے ان کی امت ہمارے خلاف گواہ نہیں بن سکتی، ان کے نبی بھی ہمارے خلاف گواہ نہیں بن سکتے۔ خدائی یہ جرا بظاہر بنتی ہے کہ نہیں، لیکن کافروں میں سے کوئی یہ جرأت نہیں کرے گا۔ کافر یہ جرأت تو کرے گے کہ نبی یہ پاک کی امت اے مالک ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتی اس لیے کہ انہوں نے ہمارا انکار نہیں دیکھا، ہمارا جھٹلانا نہیں دیکھا۔ میں اے اللہ تیرا جو محبوب ہے اس نے بھی تو ہمارا زمانہ نہیں دیکھا، تو وہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جو کافر ہیں انہیں بھی یقین ہے حضور کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، اپنے محبوب کو وہ نور فراست عطا فرمائی، حضور اپنی امت کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں اور ہر کافر و مومن کی امت کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا میں سے کوئی ایسا انسان نہیں جو حضور سے پہلے گزرا، جو حضور کے بعد آئے گا، کوئی ایسا انسان نہیں جس کے عمل حضور جس سے بے خبر ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، صرف اپنی امت پر نہیں تمام امم عالم پر اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنایا۔ اور گواہ وہ بنے گا جو دیکھ کر گواہی دے گا، بصر سے دیکھے گا یا بصیرت سے دیکھے گا۔ پتہ یہ چلا اولین و آخرین میں نہ کوئی ایسا نبی ہے نہ کوئی ایسی امت ہے جس کے عمل سے حضور بے خبر ہو۔ تو اس لیے قیامت کے دن حضور گواہ ہوں گے۔ تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا، اور یہ بھی ٹھیک ہے محبوب ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنایا۔ گواہ بھی علم والا ہوتا ہے اور جو حاضر و ناظر ہو وہ بھی علم والا ہوتا ہے۔ حضرت محترم آخری جملہ یہ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پیارے ہم نے آپ کو چراغ بنایا چمکا دینے والا۔ یہ ٹھیک ہے چراغ میں چمک ہے، روشنی ہے، لیکن چراغ سے زیادہ روشنی تو ستاروں میں ہے، اور ستاروں سے زیادہ چمک چاند میں ہے، اور چاند سے بھی زیادہ روشنی سورج میں ہے۔
تو اللہ نے اپنے محبوب کو جن القاب سے یاد کیا، نہ حضور کو سورج کہا اللہ نے، نہ چاند کہا، نہ ستارہ کہا تو یہ کہا پیارے ہم نے آپ کو چراغ بنایا۔ چراغ کی روشنی تو بہت معمولی ہوتی ہے، اور جن کی روشنی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سورج بنایا، محبوب ہم نے آپ کو چودھری کا چاند بنایا، پیارے ہم نے آپ کو چمکتا ہوا تارا بنایا۔ یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو چراغ بنایا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کم درجے کی روشنی والی چیز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ یہ ہے سوال، اور اللہ نے منیرہ فرما کر سب سوالوں کا جواب دے دیا۔ جواب یہ دیا گویا سورج کا نور بہت ہے، سورج کی روشنی بہت، لیکن سورج اور چراغ میں بڑا فرق ہے۔ چراغ کی روشنی نقصان نہیں دیتی، اور جو سورج ہے وہ سارے کا سارا آگ ہے، مجسم آگ ہے، جو اس کے قریب جل جائے گا وہ جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ سورج نے کبھی سورج پیدا نہیں کیا۔ کبھی آپ نے سنا سورج نے سورج بنایا؟ سورج نے ایک سورج بنایا ہو، دو بنائے ہوں، تین بنائے ہوں، صرف کائنات میں ایک سورج ہے، وہ آج تک دوسرا سورج تیار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سورج اس لیے نہیں کہا کہ سورج کی روشنی بڑی خطرناک ہے، جلا دینے والی ہے۔ محبوب آپ کا فیض تو ایسا نہیں ہے جو آپ کے پاس جائے وہ جل جائے۔ محبوب آپ کا عالم تو یہ ہے جو مردہ دل لے کر جائے، حضور کے قریب جائے تو حیات جاویدانی پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ محبوب سورج کے پاس جانے والا زندہ بھی ہو تو مر جاتا ہے، محبوب تیری بارگاہ میں مرنے والا بھی آئے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبوب ہم نے آپ کو سورج نہیں کہا، اور چودھری کا چاند کیوں نہیں کہا؟ اس کی سورج تو، اس کی جو چمک ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ تو بڑی میٹھی ہوتی ہے، لیکن چاند کی اپنی روشنی ہے ہی، اور چاند بھی آج تک کوئی چاند نہیں بنا سکا۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں، تو محبوب آپ کو ہم نے چاند بھی نہیں کہا، اس لیے کہ چاند تو ذاتی طور پر روشنی سے خالی ہے، اور محبوب آپ تو نور علی نور ہے، آپ چاند کیسے ہو سکتے رہے؟ تاروں کی بھی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ سورج کی روشنی، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، ستارے بھی سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ نہ چاند کے پاس اپنی روشنی، نہ ستاروں کے پاس اپنی روشنی، ان کی روشنیاں سورج سے مانگی ہوئی ہے۔ محبوب آپ کی روشنی کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آ جائے وہ نور ہدایت کا ستارہ بن جاتا ہے۔ محبوب کبھی سورج نے سورج پیدا نہیں کیا، کبھی چاند نے چاند پیدا نہیں کیا، اور کبھی ستارے نے ستارہ پیدا نہیں کیا۔ محبوب آپ ایسے چراغ ہیں جس سے
ستارے اور محبوب یہ سورج چاند ستاروں میں نور بھی ان کا نہیں، محبوب یہ سب آپ کے نور کی خیرات ہے میرے میں موجود ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ سراجا منیرا۔ محبوب آپ صرف نور تھوڑی ہیں، محبوب آپ وہ نور ہیں جس پر توجہ ڈال دیں اسے بھی نور بنا دیں۔ محبوب آپ صرف نور نہیں، آپ محبوب منیر ہیں، پیاری آپ صرف منور نہیں، حبیب آپ منور بھی ہیں، آپ چمکاتے بھی ہیں۔ سراج منیرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی یہ بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے، تو جو ہے حضور دعا کرتے تھے، اے مالک میری آنکھ کو نور کر دے، میرے کانوں کو نور کر دے، میری زبان کو نور کر دے، میرے ہاتھوں کو نور کر دے، میری انگلیوں کو نور کر دے، میرے ناخنوں کو نور کر دے، میرے پاؤں کو نور کر دے، میرے پٹھوں کو نور کر دے، میرے خون کو نور کر دے، میری جلد کو نور کر دے اور میری ہڈیوں کو نور کر دے۔ کوئی عضو چھوڑا؟ پھر آخر میں فرمایا وَاجْعَلْنِي نُورًا، اور اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھ پورے کو نور کر دے۔ جو لوگ حضور کو نور نہیں مانتے، بہت توجہ سے سنیے گا، جو حضور کو نور، بڑی حیرت کی بات نہیں؟ بتائیے نبی نے یہ دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ اے اللہ میرے ایک ایک عضو کو نور کر دے، اور اے اللہ مجھے مجسم نور بنا دے، میرے پیکر کو نور بنا دے۔ بتائیے حضور کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ نبی کی بھی دعا قبول نہ ہو تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ تو بتائیے اس دعا سے پہلے اگر حضور کو نور نہیں مان سکتے تو ظالموں اس دعا کے بعد تو حضور کو نور مانو۔ اور جو فرمایا آپ نے، اس دعا سے پہلے نور نہیں مانتے تو کم سے کم اس دعا کے بعد تو نور مانو، اس لیے کہ نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا۔ وَاجْعَلْنِي نُورًا، اے اللہ میرے سارے پھیکر کو نور کر دے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مجسم نور بنا دیا۔ رات محترم، حضور صرف نور بن کر نہیں آئے۔ اچھا یہ بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نور بشر، نور بشر کیسے ہو سکتا؟ نہ نور بشر ہو سکتا ہے، نہ بشر نور ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نور اور بشر میں ضد نہیں، بشر نور کی ضد نہیں، اور نور بشر کی ضد نہیں۔ نور کا معنی روشنی، بشر کے معنی انسان۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نور ہے، بشر ہے، یعنی ہمارے نبی وہ بہترین انسان ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک روشن ہی روشن ہے۔ بتائیے اس کو ہے تضاد؟ ہاں تضاد کس میں ہے؟ نور اور بشر ضد نہیں، البتہ نور اور اندھیرا یہ آپس میں ضد ہے۔ نور اور اندھیرا ضد ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور نور ہے تو اس کے معنی یہ ہے حضور اندھیرا نہیں ہے۔ جو حضور کے قریب اندھیرا بھی لے کر آ جائے تو اس کی تاریکی نور میں بدل جاتی ہے۔ اور نور اور اندھیرا یہ آپس میں ضد ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور نور ہے، روشنی ہے، حضور اندھیرا نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اور جو بشر ہے وہ نور کی
ضد نہیں، میں نے عرض کیا نور بشر کی ضد نہیں، بلکہ نور ظلمت تاریکی اندھیرے کی ضد ہے، اور انسان بشر نور کی ضد نہیں، بلکہ بشر کس کی ضد ہے؟ انسان جن کی ضد ہے، فرشتے کی ضد ہے، بھیڑ بکری ان کی ضد ہے۔ تو ہم نے جب کہا ہمارا نبی نور ہے تو ہمارا نبی انسان ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضور انسان ہے، جن فرشتے کوئی اور نوع حیوان نہیں، حضور اللہ رب العزت کی رحمت سے بشر بھی ہے، نور بھی ہے، حضور انسان بھی ہے، سراپا نور اور چمک اور روشنی بھی ہے۔ کیا تضاد ہے؟ نور کی ضد بشر نہیں، بشر کی ضد نور نہیں، بشر کی ضد نور نہیں، بشر کی ضد جن ہے، فرشتہ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گھوڑا ہے، شیر ہے، یہ سب ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا، چمک والا بنایا، روشن بنایا۔ کیسی روشنی ہے، کیسا نور ہے؟ حضور ظاہر کا نور ہے، باہر کا نور ہے، باطن کا نور ہے۔ کہاں کا نور ہے؟ حضور ہر قسم کا نور ہے، ظاہر بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، جو قرآن لے کر آئے وہ بھی نور ہے، جو حکمت لے کر آئے وہ بھی نور ہے، جو دین لے کر آئے وہ بھی نور ہے، جو نظام لے کر آئے وہ بھی نور ہے۔ تو حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور سے پہلے راج تھا تاریکی اور اندھیریوں کا، حضور تشریف لے آئے، دنیا میں پھر قبضہ ہوا اجالوں کا، اندھیروں نے اپنے بستروں کو لپیٹ لیا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیسے اندھیرے؟ عقیدے کا اندھیرا، اخلاق کا اندھیرا، کمائی گزر معاش کا اندھیرا، اخلاق اور حقوق کے لحاظ سے اندھیرا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کا وہ گھر جو سجدہ ریزی اور توحید کے لیے بنایا گیا وہ 360 بتوں کی نجاست سے بھرا پڑا، بتوں کے آگے ان کی گردنیں جھکتی تھی۔ حضور تشریف لائے، ظلمت شرک کو حضور نے دور فرمایا۔ حضور دنیا میں کیا تشریف لے آئے؟ اللہ کے محبوب نے ساری دنیا کو نور توحید سے چمکا دیا، نور توحید سے چمکا دیا۔ اخلاق کا اندھیرا تھا، ہر قسم کا اندھیرا تھا، چوری تھی، لوٹ خسوف تھا، قتل تھی، غارت گری تھی، ان کا طرز زندگی ڈاکے سے عبارت تھا، لوٹ سے مار سے عبارت تھا، وہ جوا کھیلتے تھے، وہ سود کھاتے تھے، ان کا ذریعہ معاش جو تھا اس میں تاریکی ہی تاریکی، ظلمت ہی ظلمت۔ حضور تشریف لے آئے، ان ساری ظلمتوں کو دور فرمایا، اور اللہ کے محبوب نے رزق حلال کا نور عطا فرمایا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اخلاق کا عالم یہ تھا، ماں کی عزت نہیں، بیٹی کی عزت نہیں، عورت ذات کی کوئی عزت نہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد جو ماں ہوتی تھی وہ مال کی طرح وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، جو بیٹی ہوتی تھی بہت سی اقوام انہیں زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب کیا تشریف لے کر آئے؟ عدل و انصاف کا وہ نظام برپا فرمایا، نظام کا وہ نور عطا فرمایا، عورت کو زمین سے اٹھایا، اوج ثریا پر پہنچایا، اسے عزت کی چادر عطا فرمائی، ماں کی صورت میں بھی عزت عطا فرمائی، بیٹی کی صورت میں عزت عطا فرمائی، اور بیوی کی صورت میں بھی عزت عطا فرمائی۔ اس ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، حضور تشریف لے آئے تو فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ جب حضور مکے کو فتح کریں گے میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چھوؤں گا، تو یا رسول اللہ
چوم لے، تو نے ماں کے قلم کو چوما، گویا کعبہ کی چوکھٹ کو چوما۔ حضور آئے، اجالا ہی اجالا۔ اتنے واقعات ہیں تاریخ اسلام، احادیث طیبہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، میں صرف تاریخ اسلام کے 2 واقعے پیش کرتا ہوں، اگر ٹائم ہوا تو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں میرے پاس ایک کالے رنگ کی بڑھیا آتی تھی، اور وہ کسی کی کنیز تھی، آزاد ہو گئی۔ جب بھی آتی تھی وہ ایک شعر پڑھتی تھی، یوم الوشاح من تعاجب ربنا الا انه من دیار الکفر انجانی۔ ہار کا دن، ہار والا دن میرے رب کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ الا انہ من بلاد الکفر انجانی، لیکن اس دن نے مجھے کفر کے شہروں سے آزادی بخشی۔ یہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے ابھی تک۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو جب بھی آتی ہے یہ شعر پڑھتی ہے، اس کے پیچھے قصہ کیا ہے؟ قصہ عرض کرو جو ہے بخاری میں ہے، عرب کی کسی دیہات میں ایک قبیلے کے پاس ایک لڑکی تھی، کالے رنگ کی تھی، وہ باندی کنیز بن کر ان کے پاس آئی، انہوں نے خرید لی۔ ساری زندگی اس نے اسی کنیزی میں گزاری، خدمت میں گزاری۔ جب پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا اس کو آزاد کر دیا۔ وہ آزاد ہو گئی، اس نے کہا آزادی سے فائدہ، میں تو نہیں جانتی میں کہاں سے آئی تھی، میں کس دیش کی ہوں، میرا باپ کون ہے، ماں کون ہے، چچا کون ہے، میرا خیش قبیلہ کون سا ہے، میری آزادی سے فائدہ مجھے بقیہ دنوں میں جو زندگی کے دن رہ گئے اپنی چوکھٹ پر بسر کرنے کی اجازت دے دو، میں تمہارے گھر کا کام بھی کروں۔ اور ٹھیک ہے، تو بڑھیا وہاں رہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کی تازی شادی ہوئی، اس قبیلے کی، وہ کہیں بیاہی گئی، اور دلہنیں آتی ہیں نا پھر میکے ملنے کے لیے، تو میکے ملنے کے لیے آئی، تو پھر دلہن کیسے آتی ہے میکے؟ اپنے سسرال سے میکے آتی ہیں تو سج دھج کے آتی ہیں، بن سنور کے آتی ہے۔ تو یہ لڑکی بھی بن سنور کر آئی، اور اس نے ایک قیمتی ہیرو کی جڑاؤ والا ہار پہنا ہوا، اور وہ ہار کس کا تھا؟ وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس پر رنگ بھی سرخ تھا اور ہیرو کا جڑاؤ تھا۔ یہ لڑکی اس گھر میں آئی جس گھر میں یہ لومڑی تھی، کنیز، اور یہاں پر اس نے نہانا چاہا، غسل خانے میں گئی نہانے کے لیے، اور اپنا ہار پلنگ پر رکھ کر اندر چلی گئی۔ اتنے میں چیل آئی، اور اس نے سب جگہ لال سرخ گوشت ہے، بلندی سے اس نے دیکھا، اس نے پنجوں سے چھپٹا مارا اور اڑا کر لے گئی۔ لڑکی باہر نکلی تو اس نے شور مچایا، میرا ہار کہاں؟ میرے سسرال کے لوگ کیا کہیں گے؟ اب اس گھر کو فکر یہ کہ سسرال والے کہیں گے کہ چور لوگ ہیں، انہوں نے ہار چورا لیا، یہ بڑے پریشان۔ انہوں نے ایک کی تلاشی کی، ایسی برائے نہ، اور سب نے کہا ہمیں شک ہے، چور یہ لوڑی ہے کنیز۔
وہ کنیز کہتی ہے کہ انہوں نے میری تلاشی کی، تلاشی میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان لوگوں نے مجھے بے آبرو کیا۔ میری صرف جامع تلاشی نہیں لی، میرے مخصوص مخفی اعضاء کی تلاشی بھی لی گئی اور اس بہانے مجھے بے آبرو کیا گیا۔ پیسہ نہیں میرے پاس، عزیز نہیں، رشتہ دار نہیں، ایک آبرو ہی تو میں نے سنبھال کے رکھا۔ یہ مجسم حیرت بن کر اپنے رب سے دعا کر لے، اے مالک تیری اس غریب بندی کے پاس عزت کے علاوہ کوئی اور پونجی نہیں، اے مالک و مولا میں رسوا ہو جاؤں گی، میری رسوائی کو دور فرما دے۔ اتنے میں وہی چیل آئی اور آ کر اس نے ہار پلنگ پر ڈال دیا اور اڑ گئی۔ اس عورت نے کہا میری برات اور سچائی کو تم نے دیکھ لیا، اللہ رب العزت نے میری آبرو کی لاج رکھی، لیکن یہ گھر اب میرے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے ایک ہستی ہے جس نے دنیا رحمت للہ کی، میں نے سنا ہے زمانے کا ستایا ہوا ان کے پاس جائے وہ اپنی چادر رحمت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے ستایا ہوا کا وہ ملجا و مأویٰ ہے، دنیا میں جس کا کوئی نہ ہو وہ رحمت للعالمین کی چوکھٹ پہ آ جائے، حضور اس کی عزت اور لاج رکھتے ہیں۔ میں اس پیارے کفر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو پھر یہ مدینہ منورہ میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، اور اللہ کے اس محبوب نے وہ عورت جو زمانے کی ٹھکرائی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مان کیسے رکھا۔ حضور چاہتے تو فرماتے ابو بکر اسے گھر کی نوکرانی بنا لو، ویسے بخوشی قبول کر دی۔ اللہ کے محبوب نے اس کو الگ گھر بنا کر دیا۔ معلوم ہے کہاں کمرہ بنایا؟ مسجد نبوی میں۔ اس سے اچھی جگہ تو مدینہ میں تھی کوئی نہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں، اس کی فنا میں اس کے لیے حجرہ بنایا، وہ بیوی اس میں رہتی تھی اس حجرے میں، اور صبح و شام مسجد کی صفائی کرتی۔ حضور رحمت للعالمین ہے، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، آزادوں کے لیے بھی، کنیزوں غلاموں کے لیے بھی، جن کا سب کوئی ہے ان کے بھی، جن کا کوئی نہیں ان کے بھی۔ بیمار ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے۔ ذرا غور کیجیے، آپ کے پڑوس میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، غریب، آپ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھ سمیت مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ اگر بڑا آدمی، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی سیٹ، کسی سیاسی جماعت کا صدر، بڑے عہدے والا، اگر وہ بیمار ہو جائے آپ نہیں بھی جانتے، خوشامد کے لیے چل پڑے، اور غریب بھتیجا ہوگا، بھانجا ہوگا، بھائی ہوگا، اسے دیکھنے کی فرصت نہیں، جب تک کہ آپ سوچتے ہیں جاؤں، جب تک وہ ٹھیک ہو کے چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا۔ لیکن حضور رحمت للعالمین کو دیکھیے، اس عورت کا دنیا میں کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں جس کے کوئی نہیں اس کے ہم ہے، جس کا کوئی نہیں اس کے ہم ہے۔ حضور پوچھنے کے لیے آئے، صحابہ کرام سے فرمایا ہو سکتا ہے آج رات یہ مر جائے، جب یہ فوت ہو جائے مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ خود پڑھاؤں۔ مجھ سمیت ہماری مسجدوں کے امام، مولانا صاحبان، قاری صاحبان،
علماء کرام سوچیں، ہم بھی جنازہ پڑھاتے ہیں، غریبوں اور امیروں کے جنازوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں حضور رحمت للعالمین ہے، اس بڑھیا کا کوئی والی وارث نہیں. حضور فرماتے ہیں یہ مر جائے تو مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھاؤں. بتائیے نور، اخلاق کی نور کی کیسی برسات ہے. غریبوں کے والی ہیں، بے کسوں یتیموں کے ماں باپ بن جائیں، فرماتے ہیں یہ فوت ہو جائے میں جنازہ پڑھاؤں گا، فوت ہو. صحابہ کرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی اور جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں اس خاتون خوش نصیب کو دفن کر دیا. صبح ہوئی تو حضور سید عالم سے، غریب بھول جاتا ہے نا ہمیشہ، حضور نے جیسی مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اس بڑھیا کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ فوت ہو گئی، ہم نے جنازہ پڑھا، دفنا بھی دیا. فرمایا میں نے کہا تھا مجھے بتانا، اطلاع کیوں نہیں کی؟ عرض کیا رسول اللہ آدھی رات کی ہم نے حضور کو زحمت نہیں دی. تو حضور بیٹھے بیٹھے دعا مانگتے، کیا دعا کم تھی؟ حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ جنت البقیع میں، مجھے اس کی قبر بتاؤ، میں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر اس مائی کی قبر پر پہنچے. حضور نے فرمایا صفے بناؤ، صفے بناؤ. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، صفے بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں جنازے کی پڑھائی. معلوم ہو جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 4، 8، 10، 11 نہیں ہیں. تو سرکار نے 4 تکبیریں پڑھی، سلام پھیرا، پھر ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے مجھے بتایا کرو، میں جنازہ پڑھوں گا. اس لیے کہ یہ قبریں اندھیرے سے بھری پڑی ہیں. جب تمہارا نبی جنازہ پڑھاتا ہے تو میرے جنازے کی برکتوں سے اللہ رب العزت قبروں کے اندھیروں کو اجالوں سے بدل دیتا ہے. تو سبحان اللہ، کیا کہنے، ہمارا نبی کیا نور لے کر آیا. ظاہر بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے، ان کا ہر پیغام نور ہے، ان کا نماز جنازہ بھی نور ہے. تو حضور نور ہے. جو قرآن لے کر آئے وہ بھی نور ہے، اور یہ نور قیامت تک باقی رہے گا. حضرات محترم، آج کے حوالے سے پیغام یہ ہے، کتنے بچے جن کا بھی ہونا ہے، جن کی ابھی دستاربندی ہوگی. 3 حفاظ ہیں بچے، اور ان کی دستاربندی ہوگی. دستاربندی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو محلے کا مدرسہ ہے اس کی سالانہ کارکردگی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے محلے کو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسہ قائم ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. آپ جانتے ہیں جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں. ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کا معجزہ آج بھی دنیا میں باقی اور زندہ ہے. ہر گھر میں موجود ہے، ہر سینے میں موجود ہے، اور اس معجزے کا نام قرآن عظیم ہے. اللہ کا بابرکت کلام ہے. خدا را خود بھی قرآن مجید پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی بچیوں کو پڑھائیے. قرآن مجید قبر میں، حشر میں، دنیا میں پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن ایسی نعمت ہے کہ جس کے دل میں قرآن کریم کی نعمت ہو، وہ دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر، کوٹھی کو دیکھ کر، بنگلے کو دیکھ کر، کارخانے کو دیکھ کر، زمین اور باغات کو دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، اگر قرآن پڑھنے والا رش کی نگاہ سے دیکھے، فرمایا اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ اس لیے کہ دنیا کی یہ ساری مادی نعمتیں یہی رہ جائیں گی، لیکن قرآن کریم وہ نعمت ہے جس کے سینے میں ہوگا، دنیا میں بھی قرآن کا ساتھ ہوگا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، اور میدان حشر میں بھی یہ قرآن ایسے عالم میں کہ ساری دنیا دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں تڑپ رہی ہوگی، لیکن حافظ قرآن کے سر پر قرآن ایسے عالم میں سایہ فگن ہوگا۔ اس لیے قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کریم پڑھا کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کریں، اپنے بچوں کو سب کچھ بنائیں، بنیادی تعلیم دین کی قرآن کی انہیں ضرور دیں۔ کل جب آپ کا انتقال ہو جائے تو بچہ اس قابل تو ہو کچھ پڑھ کر آپ کے روح کو ثواب پہنچا۔ اللہ رب العزت ہماری مساجد کو، ہمارے مراکز کو آباد فرمائے، اور ہمارے قاری ازہر اقبال صاحب کی جو علمی تدریسی کاوشیں ہیں اللہ انہیں مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔